ہمیں لگا ان کا آدھا دھڑ اس میں جان نہیں ہے. جب جان کچھ یہاں تک پہنچی تو اونچے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ تو مجھے تھام لے، اللہ تو مجھے تھام لے، اور پھر وہ بالکل پرسکون ہو گئی. مجھے کہنے لگی کہ میری وراثت میں میرے پاس جو پراپرٹی آئی ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ پراپرٹی دے دوں یا میں اس کی پیمنٹ دے دوں. میں نے کہا جیسے آپ کا جی چاہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کی پیمنٹ دے دیتی ہوں، میں اس کی قیمت لگوا لیتی ہوں تو قیمت میں دے دیتی ہوں. انہوں نے تعمیر نور کے لیے وہ قیمت دے دی. اور جب کچھ عرصہ گزر گیا پھر ہم گجرانوالہ میں النور کے لیے پراپرٹی دیکھ رہے تھے تو ہمیں وہ پراپرٹی سب سے زیادہ اچھی محسوس ہوئی. تو انہوں نے پھر وہ پراپرٹی بھی الحمدللہ النور کے لیے وقف کر دی. میں اس وقت بھی ایک دفعہ اندر سے ہل گئی کہ یہ لفظ انہوں نے ایسے ہی نہیں کہے، یہ اللہ تعالیٰ سے اس مان سے اور اس زور سے کہتی ہیں. بستر کا اپنا سائڈ جھاڑ لیتی تھی اور میری نہیں جھاڑتی تھی، اور کہتی تھی اپنی سائڈ خود جھاڑنا. 11 مہینوں میں کوئی ایک لفظ شکوے کا نہیں نکلا ان کے منہ سے. الحمدللہ. موت جس سے زیادہ خوفناک کسی چیز کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں آتا. کچھ لوگوں کے لیے وہی موت اتنی پلینٹ، اتنی پرسکون اور اتنی پر نور کیسے ہو جاتی ہے؟ اللہ کے ولیوں جیسی ایسی مبارک اور مقدس موت جیسی النور کے پلیٹ فارم سے اپنی دولت، صلاحیت، وقت اور مال خدمت قرآن کے لیے وقف کر دینے والی محترمہ فرحت رحمہ اللہ تعالیٰ کی اللہ کے حضور حاضری. بہت زیادہ سانس تنگ تھا اور منہ بھی بند نہیں کر پا رہی تھی اپنا پورے طریقے سے، زبان مسلسل ہلے جا رہی تھی. تو میں نے پوچھا ماں جی آپ کیا پڑھتی ہیں اتنی کثرت سے؟ میں کہا لا الہ لا الہ. ہمت نہیں تھی کہ بول پاتی. میں کہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. پھر اسی طرح سے لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. مختلف دعائیں پڑھتی ہوئیں اللہ تعالیٰ سے سکرات الموت سے پناہ مانگتے ہوئے. مسلسل یہ دعا ان کے اوپر تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے غمرات الموت، سکرات الموت سے محفوظ فرمانا. اور اسی طرح سے کرتے کرتے جب انہیں یہ محسوس ہو گیا، وہ آخری لمحات جس میں انہوں نے 4 سے 5 منٹ پہلے بھی اپنے پورے ہوش و حواس میں باقاعدہ ہم سے بات چیت کی، ہمیں کچھ نصیحتیں کیں. اور اس کے بعد جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ اب پھر حالت بگڑنا شروع ہو گئی ہے، ان کی ساری اولاد، ان کی اولادوں کی اولاد بھی ان کے قریب تھی اور وہ اس منظر کو دیکھ رہی تھی، اور ان کی نصیحتیں اس وقت ان کے ذہن میں اتنی زیادہ تھیں. شور نہیں کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس موقع پر بھی ہر کسی کو یہ فکر تھی کہ نہیں، صبر کی تلقین انہوں نے ساری زندگی کی ہے، ہم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. چھوٹے سے چھوٹے بچے نے بھی اپنے منہ کو اپنے ہاتھوں سے زور سے دبایا ہوا تھا کہ ہم نے کوئی آواز نہیں نکالنی. اور جب انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ بس یہ بالکل معاملہ، ہمیں لگا ان کا آدھا دھڑ اس میں جان نہیں ہے. جب جان کچھ یہاں تک پہنچی تو اونچے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اس ایک لمحہ پہلے انہوں نے یہ کہا یا اللہ میں اپنی ساری اولاد سے راضی، یا اللہ میں سب سے راضی، تو مجھ سے راضی ہو جا. اور پھر ساتھ ہی ہاتھ اٹھا کے کہتی ہیں اللہ تو مجھے تھام لے، اللہ تو مجھے تھام لے. 2 بار انہوں نے یہ الفاظ کہے اور پھر وہ بالکل پرسکون ہو گئی. یہ قرآن سے محبت کی تاثیر تھی کہ طاقت، توانائی اور حرکت جسم کا ساتھ چھوڑ بھی گئے تو بھی انہوں نے قرآن کا ساتھ نہ چھوڑا. سارا دن بیٹھ کے بھی انہوں نے کلاسز لیں، وہ تھکتی نہیں تھی. جب یہ ہمت ختم ہو گئی تو اسٹوڈنٹس ان کے پاس آ جاتے تھے، وہ ان کے لاؤنج تک آ جاتے تھے. پھر یہ ہمت بھی ختم ہو گئی، پھر بستر پہ پڑھانا شروع کر دیا. بستر پہ لیٹے ہوتے تھے، اسٹوڈنٹس آ جاتے تھے. جب یہ ہمت بھی ختم ہو گئی تو لیٹ کے پڑھانا شروع کر دیا. وہ عام استادوں کی طرح قرآن صرف پڑھاتی ہی نہ تھیں بلکہ اپنے عمل سے قرآن سکھاتی بھی تھیں. آج تک مجھے ان کا یہ احسان یاد ہے کہ جب میرا آپریشن ہوا تھا پتے کا، سنڈے کے دن آپریشن ہوا اور منڈے کو صبح جب مجھے ہوش آیا تو پھر میں نے آنٹی کو فون کر کے کہا کہ آنٹی میں آج النور نہیں آ سکتی، تو میرا آپریشن ہے. یہ بس میں نے کہہ کے تو فون بند کر دیا تھا. تو کوئی 10 منٹ گزرے ہوں گے، آنٹی ہاسپٹل پہنچ گئی ناشتہ لے کر. تو مجھے اتنا رونا آیا ہے کہ دیکھو میری امی ہوتی ہیں تو امی کس طرح فکر کرتی میری، اور امی کو یہ ڈیتھ ہوئے اس وقت 2 سال ہوئے تھے. پھر انہوں نے میرا اتنا خیال کیا، پھر میں ان سے مل کر روئی تو انہوں نے کافی تسلی دی. پھر اس کے بعد شام کو میری چھٹی ہوئی، میں گھر آئی. گھر آ کے میں نے تکلیف کے باوجود میں نے ہلکا سا دلیا چوٹی پہ رکھا، تو مجھ سے نہیں ہو رہا تھا کام، تکلیف تھی.
تو پھر جیسے تیسے بنا کے میں بیٹھی تو اتنے میں میری بہن کا فون آ گیا کہ عظمیٰ دودھ والی کوئی چیز نہیں کھانا، تو اس سے پھر تکلیف بڑھ جائے گی، ابھی تو آپریشن ہوا ہے۔ تو میں نے دودھ والا دلیا بنایا تھا، تو میں پھر چپ کر کے لیٹ گئی، میں نے کہا چلو اللہ مالک ہے۔ تو اتنے میں بیل ہوئی اور آنٹی فرحت نے میرے لیے اس وقت دیسی مرغی کی یخنی، فش اور مکمل کھانا بنا کے بھیجا۔ اتنا ان کا یہ احسان کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ کہ کئی مہینوں سے حرکت تک نہ کر سکنے اور اپنی مرضی سے سانس تک نہ لے سکنے والی اللہ کی اس بندی کے آخری الفاظ میں ایمان و یقین اور اللہ سے امید کے کئی جہاں سے مٹائے تھے۔ مجھے ایک دن پہلے کہتی ہیں انشاءاللہ مجھے اللہ نے نئے پھیپھڑے دے دینے ہیں۔ جس قوت سے وہ بولی اس سے مجھے یقین آ گیا کہ بس اب اللہ تعالیٰ واقعی آپ کو نئے پھیپھڑے دینے والا ہے۔ آنکھیں کھول کے اچانک مجھے کہتی ہیں آج میں نے انشاءاللہ نہانا ہے۔ میں اس وقت بھی ایک دفعہ اندر سے ہل گئی کہ یہ لفظ انہوں نے ایسے ہی نہیں کہے، یہ اللہ تعالیٰ سے اس مان سے اور اس زور سے کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب، کیونکہ ہم ان کو دائیں سے بائیں کروٹ بھی نہیں دے سکتے تھے، بلکہ یہ کروٹ تو بہت زیادہ ہے، اب انہیں دائیں سے سیدھا کرنا بھی بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ ان کی سیچوریشن بہت بگڑ جاتی تھی، اندر پھیپھڑوں میں استطاعت ختم ہو چکی تھی، لنگز کام نہیں کرتے تھے۔ اور پھر وہی ہوا کہ ان کا وہ انشاءاللہ جو ہے وہ ان کی غسل میت کی شکل میں ہوا، الحمدللہ۔ بنات حوا کی اصلاح کا انمول درد لیے گھر گھر اور شہر شہر قرآن کا نور اور سنت کا شعور عام کرنے کے لیے اپنا آپ بھلا اور زندگی گھلا دینے والی معروف اسلامی اسکالر، سفیر ایمان اور خادمہ قرآن استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ کی اپنی اس قریبی اور عزیز ساتھی کے بارے میں گواہی کچھ یوں تھی۔ فرد سے کسی نے سوال کیا کہ ایسی کون سی نیکی ہے جس کو آپ اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کر کے یہ سمجھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دیں گے؟ تو انہوں نے کہا فائزہ۔ یہ بات سادہ ہے لیکن گہری ہے، اس لیے کہ 12 سال پہلے انہوں نے فائزہ کو اللہ تعالیٰ کے کاموں کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا تھا، وقف کر دیا تھا۔ جب فائزہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بزنس اسکول میں پڑھاتی تھی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ریزائن کیا، النور میں آئی اور دن رات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ کام کرتی رہی۔ ایک تو اینگل ہے فائزہ کی لائف کا، اور ایک اینگل ہے ان کی لائف کا۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ ایک بیوہ عورت ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں سے بے حد محبت کی، ان کے بے حد تحفظ کیا ہے۔ اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کر دینا کتنا ڈیفیکلٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی۔ ایک رات تھی رمضان کی 29ویں رات تھی، جس میں میں نے جب بات کی حضرت مریم کے حوالے سے کس طرح ان کی والدہ نے انہیں اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کیا تھا، کہ آج کے دور میں بھی ایسی مائیں تو ہیں جو اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر سکیں، تو ہے کوئی جو یہ حوصلہ کر سکے۔ تو فرد میرے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ ہاں میں یہ حوصلہ کرنا چاہتی ہوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ میری بیٹی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی لگائے، اللہ تعالیٰ کے کام کرے، وہ باقی مصروفیات سے اپنے آپ کو الگ کر کے یہ کام کر لے۔ نفع کا سودا ہے۔ مجھے کہنے لگی کہ میری وراثت میں میرے پاس جو پراپرٹی آئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ پراپرٹی دے دوں یا میں اس کی پیمنٹ دے دوں۔ میں نے کہا جیسے آپ کا جی چاہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کی پیمنٹ دے دیتی ہوں، میں اس کی قیمت لگوا لیتی ہوں، تو قیمت میں دے دیتی ہوں۔ انہوں نے تعمیر نور کے لیے وہ قیمت دے دی، اور جب کچھ عرصہ گزر گیا پھر ہم گجرانوالہ میں النور کے لیے پراپرٹی دیکھ رہے تھے، تو ہمیں وہ پراپرٹی سب سے زیادہ اچھی محسوس ہوئی، تو انہوں نے پھر وہ پراپرٹی بھی الحمدللہ النور کے لیے وقف کر دی۔ جس گھر میں وہ رہتی تھی، جب نئے گھر بنا لیے، وہ گھر بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دیا۔ ایک خاتون جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے جینا سیکھا، اپنا وقت، مال، صلاحیتیں، اولاد، رشتے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کر دیے، تو کیا آج یقین نہیں آتا اللہ تعالیٰ کتنا بڑا قدردان ہے، اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، شفیق ہے، کہ اللہ نے انہیں جتنی دولت دے رکھی تھی اسے کہیں زیادہ بڑے دل سے نواز رکھا تھا۔ صدقہ اتنی خوشی سے دیتی تھیں اور اتنے یقین سے دیتی تھیں،
اور خود نہیں دیتی تھیں صرف، یہ تو ان کی روزانہ کا معمول تھا، ہر بات پہ صدقہ، کوئی دعا کرنی ہے، کوئی بات کرنی، کوئی کچھ ہونے لگا ہے، یعنی ہر بات کے اوپر انہیں ہوتا تھا پہلے صدقہ دے دو، استخارہ کر لو، پھر بات کرو. یعنی کوئی فیصلہ آپ کو کہہ رہے ہیں نا ماں جی دانت میں درد ہے تو کہتی تھی پہلے صدقہ نکال کے دیتی تھیں کہ صدقہ دے دو، پھر کوئی اور اگلی بات ہوگی کہ کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اللہ سے دعا کر لو. تو مجھے ان کی یہ عادت تھی کہ میں جب جاتی تھی تو مجھے نوٹوں کی گڈیاں یا 50 یا 100 یا اب 75 روپیز کے آ گئے تھے، تو وہ مجھے نکال کے نہیں دو کہ تم جیب میں رکھا کرو، اپنے بیگ میں رکھا کرو اور روز صدقہ دو. پھر جو کوئی آتا تھا ان کے پاس اس کو بہت ہی کم و بیش ہے کہ وہ کبھی خالی ہاتھ جانے دیں. جب بہت بیمار ہوئیں کیونکہ ان کے گھر میں ہی کلاسز ہوتی تھیں نیچے بیسمنٹ میں، تو جو بچے ایسا ہوتا تھا کہ بچے چلڈرن آف ہیون کورس کے بچے 50 بھی ہیں تو لائن بنا کے سارے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. اچھا اعتماد داری ہم نے اتنا دیکھا، لوگوں کے دلوں میں محبت کہ اس بیماری کے دوران کبھی 2 لوگ آ رہے ہیں، کبھی 4 آ رہے ہیں، کبھی 10 آ رہے ہیں. جو ان کے پاس آتا انہوں نے سادگی کے ساتھ وہ 100 کے نوٹ رکھے ہوتے تھے ہر کسی کو نکال کے. وہ کوئی چھوٹا ہے، وہ کوئی بڑا ہے، وہ یہ منظر ہی نہیں ختم ہوتا تھا. تو اکثر تو بڑے پیار سے آ کے کہتے تھے ہم آنٹی سے خرچی لینے آئے ہیں آج کی. وہ جتنی دفعہ کوئی چلا جاتا تھا ان کی یہ روٹین تھی کہ وہ اس کو پیسے نکال کے دیتی رہتی تھیں. جہاں وہ پہلے محلے میں رہتی تھیں ہر دوسرا بندہ یہ گواہی دیتا ہے کہ آنٹی ہمیں دودھ کا تحفہ بہت بھیجتی تھیں. بس انہیں ہر کسی کے گھر آئے مہمان کی گرمی میں فکر ہوتی تھی اس کو دودھ پلا دو، اس کو دودھ پلا. دودھ اتنا بانٹتی تھیں. ان کے بیٹے نے بھینسیں رکھی ہوئی تھیں شوق کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا شوق پورا کرنے کا موقع دیا. ہر کسی کے گھر کچھ ہوتا تھا، وہ مٹھائی تو بھیجنی لیکن انہیں یہ ہوتا تھا دودھ کا تحفہ بھیج دو. مرحومہ نے اپنے بچوں کے دین پر ایسی تربیت کی کہ ان کا تعلق اور ملاقاتیں بھی اہل دین ہی سے ہیں. پوتے پوتیوں سے تعلق میں دوستی، محبت، مہربانی اور دینداری کے کئی رنگ جھلکتے تھے. بڑوں کے ساتھ بات کرتی تھی تو وہ بڑی تھی، چھوٹوں کے ساتھ بڑی بات کرتی تھی تو وہ چھوٹوں کے لیول پہ آ کے کرتی تھی. تو مجھے کبھی ان سے بات کرتے ہوئے ایسا نہیں محسوس ہوا کہ وہ ایج میں مجھ سے بہت بڑی ہیں یا ان کا اور میرا مینٹل لیول میچ نہیں کرتا، بلکہ وہ بڑی نیچرل سے انداز میں بات کر کے بہت کچھ سکھا جاتی تھیں. سنتوں کی بہت پابند تھیں اور 1 سال رہ کر ان کے ساتھ انہوں نے اتنے اچھے سے مجھے سکھا دیا کہ مجھے ایسے لگتا ہے میں نے وہ ساری باتیں ان سے ایبزارب کر لی ہیں، چاہے وہ صبح شام کے اذکار ہیں یا وہ رات کو سوتے ہوئے اپنا بستر جھاڑنا ہے. وہ جب تھوڑی بہتر تھی تو اپنا بستر کا اپنا سائڈ جھاڑ لیتی تھی اور میری نہیں جھاڑتی تھی اور کہتی تھی اپنی سائڈ خود جھاڑنا. تو وہ ایسی عادت پڑی جھاڑنے کی کہ اب بغیر جھاڑے نہیں لیٹتے، چاہے وہ رات کے اذکار ہوں. پھر وہ صبح اٹھتے ساتھ ہی صبح کی اٹھنے کی دعا پڑھتی تھیں اور اتنی باقاعدگی کے ساتھ صدقہ دیتی تھیں کہ اس کی بھی اتنی پکی عادت پڑ گئی. کچھ بھی ہو جائے، جب اذان ہو رہی ہے تو اذان کے ٹائم انہوں نے بولنا نہیں ہوتا تھا. اب گھر کا سب سے چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے، جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو سب کو بتا رہا ہوتا ہے اذان ہو رہی ہے اب بولنا نہیں ہے، تو سارے خاموش ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب اذان ہو رہی ہے تو اب بولنا نہیں ہے. تو وہ اب ہمیں باری باری ان کی ساری تلقینیں یاد داری ہوتی ہیں، اس پوائنٹ پہ کلک کرتی ہیں کہ ہاں دادی جان ہوتی تھیں تو وہ ایسا کرتی تھیں، تو اب ہم نے بھی ایسا کرنا ہے. قرآن کے سفر میں ان کی ساتھی خواتین کے مطابق وہ ایسی تھیں جیسا کوئی نہ تھا اور جیسا ہر کسی کو ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. ایور اسمائلنگ، ان کی ایک جو پرسنالٹی کے اندر خاص بات نظر آتی تھی نا، وہ ایک محبت کا اظہار، جو ہر وقت ہر ملنے والے سے اوپن آرمز کے ساتھ ملنا، اسمائلنگ فیس کے ساتھ ملنا. قرآن سے تعلق کے بعد اور استاذہ کی صحبت کے بعد، استاذہ کی مینٹورنگ کے بعد الحمدللہ ایک ایسی پرسنالٹی ڈیولپ ہوئی تھی جو کہ ماشاءاللہ مثال بن گئی اور اللہ نے ان کو مثال بنا دیا ہے. ایبٹ آباد ورک شاپ تھی تو ان کی طبیعت کافی خراب تھی اور میں بہت دل میں حیران بھی ہوئی کہ اتنی طبیعت خراب میں یہ کیسے انہوں نے اتنا سفر کر لیا. لیکن ان کی محبت، جوش اللہ کے دین کو سیکھنے کا بہت تھا. 19 سال ان کے ساتھ گزرے، مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے کبھی ایک دفعہ بھی مجھے یہ کہا ہو کہ تم کہاں جا رہی ہو، تم کب آؤ گی. میں ان سے پوچھتی تھی خالہ میں جاؤں، کہتی تھی ہاں جاؤ. میں لیٹ اٹھ رہی ہوں سو کے، میں جلدی اٹھ رہی ہوں، انہوں نے مجھے کبھی نہیں کہنا، کہتی ہی نہیں تھی کچھ بھی. 11 مہینوں سے وہ بستر پہ تھیں اور آپ دیکھیں کہ
زیادہ ٹائم ان کا سانس ٹھیک نہیں ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی سانس ٹھیک ہوا کچھ منٹ بھی جو ہوتے تھے نا، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، کوئی 11 مہینوں میں کوئی ایک لفظ شکوے کا نہیں نکلا ان کے منہ سے، الحمدللہ۔ مرحومہ اپنے ہی جنازے کی تیاری یوں کر گئی تھیں جیسے مائیں بیٹیوں کا جہیز جوڑ جاتی ہیں۔ کئی سالوں سے وہ اپنے لیے اپنا کفن اور تمام چیزیں تیار کر کے ایک بیگ بنا کے رکھتی تھیں، اور جب کبھی کسی کو بہت قریبی ضرورت پڑتی تو وہ اسے دے دیتی، لیکن پھر نیا لے آتی۔ اپنی چادریں، اس چادروں کے لیے کیا پٹیاں استعمال ہوں گی، کتنی چوڑی پٹی ہوگی، یہاں تک کہ جو کھیس ان کے اوپر دیا جائے گا وہ بھی ان کے بیگ سے نکلا۔ میرے دین کے کام کرنے کے پیچھے اصل موٹیویشن وہ ہوتی تھی ہمیشہ۔ ایسی پروف ریڈنگز کرتی تھیں، ایسے پوائنٹس بتاتی تھیں، ایسے آئیڈیاز دیتی تھیں، تو میں امی کو اکثر ہنستی تھی، امی آپ تو آئیڈیاز فیکٹری ہیں، آپ آئیڈیا دیتی چلی جاتی ہیں، ہم پیچھے پیچھے بھاگتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے گا کہ وہ صدقہ جاریہ کے لیے اولاد کی شکل میں جو چھوڑ کے گئی ہیں، تو ہم اللہ کرے کہ ہم ان جیسے بنیں، اور الحمدللہ یہ سب کی حسرت ہے، ان کے پوتے پوتیوں کی بھی، ان کی بہوؤں کی بھی، کہ یا اللہ تو بھی ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ ناظرین، جیسے فرحت صاحبہ رخصت ہوئیں ایسے ہی ہمارے کئی عزیز رخصت ہو چکے، باقی بھی ہو جائیں گے، رہنا ہم نے بھی نہیں۔ ہم جو اپنی عارضی زندگی سجانے اور سنوارنے میں بہت مصروف ہیں، آئیے اس خوبصورت موت سے کچھ سیکھ کر اپنی قریب آ لگی موت کو آسان اور خوبصورت بنانے کی بھی کچھ کوشش کریں۔ یقیناً موت خوبصورت ہو سکتی ہے، قرآن سے جڑنے سے، حدیث سے وابستہ ہونے سے، خدمت خلق کرنے اور اہل قرآن کی محبت پانے سے، اچھے اخلاق اور صدقہ و زکوٰۃ دینے سے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے پیاروں کو خوبصورت، آسان اور مبارک موت نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔